بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے جان پیاری ہے تو ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانے کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے تمام احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج، سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے نبی کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل فون چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے ثواب کا کچھ پتہ چل سکتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اسی لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو
کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا رواج نہیں ہے اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے روئی اوجا کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم کے لیور کی اوجا کو باہر نکلنے میں نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں اور دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر بھی انسان کو کبھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسانی نظام ہاضمہ صحیح سے کام نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں کئی طرح کی دقتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر دھیرے دھیرے اور اچھی طرح چبا چبا کر کھایا جائے۔ اسی طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں، بلا وجہ اور بلا ضرورت کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح سے کھانے کا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے اور کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ آپ جب بھی کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلیاں نہ دھوئیں بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے گھٹنوں تک دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد آپ انہیں تولیے یا رومال سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوتے تو تولیے یا رومال سے خشک کر لیتے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ بسم اللہ پڑھنا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں اور اسے بلند آواز میں پڑھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں اور بسم اللہ پڑھنا یاد کریں۔ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو دوران کھانا یاد آنے پر یہ دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ اول و آخر۔ دائیں ہاتھ سے کھانا۔ آپ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ بیٹھ کر کھانے کی سنت۔ کھانے کے دوران اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اور اگر کوئی بھاری بدن یا کمزور شخص ہے اور اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تو پلتی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ گرے ہوئے لقمے کو ضائع نہ کرنا۔ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو فوراً اٹھا کر کھا لیں۔ اسے پھینکنا کھانے کی بے ادبی ہے اور اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے آداب۔ کھانے کے دوران بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں۔ کھانے کو نہ سونگھیں اور نہ ہی اس پر پھونک ماریں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے اور صابن کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ کھانے کے بعد حاضرین کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے اجتناب۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے۔ پانی پینے کا طریقہ۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا پانی پی لیں۔ کھانے کے دوران بھی تھوڑا پانی پی لیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گریز کریں۔ کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پانی پینا بہتر ہے۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت ہے، ان کو اس عادت کو ترک کرنے میں شروع میں ضرور تکلیف ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور پھر اس پر عمل کرنے سے ان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں جب تک آپ کے ساتھ والا شخص کھانا ختم نہ کرے۔ آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی آپ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر پہلے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا کھانا آسانی سے ہضم ہوگا اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔